ملک کے اندر مسائل ہیں کافی. ملک میں مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان برپا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتوں کی بنیاد پر قیمتیں ہر چیز کی بڑھتی جا رہی ہیں بغیر اس کے کہ لوگوں کی درآمد کے بڑھنے کا بھی کوئی انتظام کیا جائے. جو روزگار میں تھے وہ روزگار ختم ہو گئے, جن کے روزگار بڑھے ہوئے تھے وہ کم ہو گئے, محدود ہو گئے. ایک طرف سے معیشت بحران کا شکار ہے, ملک مقروض ہے اور معیشتی جتنی تدبیریں تھیں حکومت کی وہ ساری ناکام رہ گئی ہیں. اول تو تدبیریں تھیں ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کے اعتراف کے مطابق کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ملک چلانا کیسے ہے, اعداد و شمار کیا ہیں, حقائق کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, اور وہ کچھ نہیں کر سکے. جس کی ایک بڑی مشکل جو ابھی سردیوں کے موسم میں پوری ملت سزا بھگت رہی ہے, سردی کے موسم میں گیس نہیں ہے. 2 گیسیں پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں. ایک سوئی گیس ہے جو پاکستان کے اندر ہی نکلتی ہے اور سپلائی کے تحت شہروں کے اندر مختلف شہروں میں موجود ہے, سب میں نہیں ہے, کچھ شہروں میں ہے لیکن سردیوں میں بند ہو جاتی ہے. اور دوسری سلنڈر والی گیس ہے جو بیرون غیر ملکوں سے خریدی جاتی ہے, قطر سے خریدی جاتی ہے, ایران سے خریدی جاتی ہے اور باقی ممالک سے خرید کر پاکستان میں مہنگے داموں بیچی جاتی ہے. دونوں کی قیمتیں آسمان پر ہیں. ایک تو بند ہے لیکن قیمت بڑھ رہی ہے بند گیس کی, اور دوسری ہفتگی طور پر بڑھتی جا رہی ہے. اور چونکہ سارا دار و مدار اسی گیس کے اوپر ہے, اس کے دام بڑھ گئے ہیں. لوگوں کے لیے گھریلو مصرف کے لیے مشکلات شدید ہو گئی ہیں. اسی طرح بجلی جو پہلے ہی پاکستان میں بہت مہنگی, پیدا بھی بہت مہنگی ہوتی ہے اور بکتی بھی بہت مہنگی ہے, بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے اسی ہفتے, گزشتہ ہفتے. اور اسی طرح بجلی کی طرح پٹرول جو روز بروز مہنگا دنیا میں نہیں ہو رہا لیکن پاکستان میں روز بروز پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ 2 ایسی چیزیں ہیں بجلی اور پٹرول, یہ اگر مہنگا ہو تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پان سگریٹ نسوار تک مہنگے ہو جاتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ چیزیں خود ہی مہنگی ہو جاتی ہیں. کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں اور گھروں کے کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں پٹرول مہنگا ہونے سے, اور گھروں کے مالک کہتے ہیں کرایہ بڑھا دو آپ چونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے. جیسے گھر اس کا پٹرول پہ چلتا ہے اور یہ پٹرول ڈالتا ہے گھر کے اندر, پٹرول بہانہ ہوتا ہے ہر چیز کے بڑھنے کا. اور روزمرہ کی مصرف کی چیزیں لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. یہ عملی شکل ہے. اس طوفان میں عوام شدید سزا کی حالت میں ہے, یعنی جیسے عمدن عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ بھگتو اور اس مہنگائی کے اندر زندگی گزارو درآمد کے بغیر. کس جرم کی سزا ہے, عوام نے کیا جرم کیا ہے, یہ عوام کو غور کرنا چاہیے اور آئندہ ایسا جرم نہ کریں جس کی اتنی شدید سزا ان کو ان کے اپنے منتخب نمائندے, ان کی اپنی منتخب حکومت جن کو یہ ووٹ دیتے ہیں وہی آ کر ان کو ایسی کڑی سزا اور ناقابل برداشت سزا نہ دیں. لیکن ایسے میں جب مہنگائی نے ملک کا سارا نظام مفلوج کر دیا ہے, اصل مسئلہ مہنگائی ہے, اسے چھوڑ کر اب باقی مسائل بھی بنیادی نوعیت کے ہیں جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے یا دیگر, لیکن یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے چونکہ انسان بالآخر پیٹ تو بھرنا ہے اور کوئی کھوپڑی میں علم جانا ہے, چلو نہ صحیح علم کے بغیر بھی کئی نسلیں گزر جاتی ہیں, ہماری پچھلی نسلیں علم کے بغیر گزر گئی ہیں, یہ بھی گزر جائے گی. ساری دنیا کے لیے ہمارے وزراء کے بقول کے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرینیں بند ہوتی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ خوب کچھ ملک ایسے ہیں جن میں ٹرینیں نہیں ہیں, افغانستان میں نہیں ہیں, تو مر تو نہیں گئے افغانی ٹرین کے بغیر. اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں تعلیم نہیں ہے, مر تو نہیں جاتے تعلیم کے بغیر, لیکن روٹی کے بغیر مر جائیں گے یہ. لہٰذا روٹی بڑا مسئلہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان, باقی چیزوں کے ساتھ ہماری قوم کمپرومائز کر لیتی ہے, روٹی کپڑے کے ساتھ نہیں کر سکتی چونکہ پیٹ تو بھرنا ہی ہے آخر. ایسے میں حکومت کی مشغولیت دیکھیں اور اپوزیشن کی مشغولیت دیکھیں. حکومت اور حزب مخالف
روزانہ قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے، قوم کا دل بہلانے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے روزانہ ایک نیا بےہودہ قسم کا، واہیات قسم کا اسکینڈل بنا کے میڈیا کی مدد سے، غیر سنجیدہ میڈیا کی توسط سے اور مزاحیہ اور مسخرہ میڈیا کی توسط سے قوم کے اوپر یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ ابھی مثلا حالیہ دنوں میں اپوزیشن دھرنے دیتی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ حکومت نے باہر سے مدد لی ہے، بھارت اور اسرائیل اور باقی دنیا سے غیر قانونی پیسہ تحریک انصاف کو ملا ہے، جو جس پارٹی کی حکومت ہے، فارن فنڈنگ سکینڈل بنا کر، اور عدالت میں کیس لگا ہوا ہے 7 سال سے، وہ کیس عدالت نے چھپایا ہوا تھا، ڈیڈ رکھا ہوا تھا۔ اب اپوزیشن نے شور مچا کے اس کیس کو اٹھایا ہے اور وزیر اعظم بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں، حکومت دفاع کر رہی ہے، اپوزیشن حملے کر رہی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل اور پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ فارن فنڈنگ ہے۔ قوم کو کیا لگے؟ اگر حکومت نے فنڈ لیا ہے، اپوزیشن درست کہتی ہے یا حکومت درست کہتی ہے، دونوں اگر درست کہتے ہیں تو بھی اس قوم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں تو بھی اس قوم پر فرق نہیں پڑے گا، چونکہ قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے، وہ تم سے حل نہیں ہو رہا، اور میڈیا کی مدد سے آپ مصروف کرے ہوئے ہو کہ گھنٹوں ایسے ویلے قسم کے لوگ، بےہودہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا کھایا ہوا ہے انہوں نے، مغز کتنے ان کے ہیں، بیٹھ کے گھنٹوں بےہودہ بے مقصد گفتگو کرتے ہیں قوم کو لبانے کے لیے کہ اب عدالتیں کیا کریں گی، اب فلاں کیا ہوگا، اب قانون کیا کرے گا، ابھی فلاں کیا کرے گا، دوسرے دن بالکل بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، اینڈ پہ پہنچے بغیر ہی مسئلہ نیا موضوع شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کوئی اور سکینڈل چل رہا تھا، اگلے ہفتے کوئی اور سکینڈل ہے، تیسرے ہفتے کوئی اور سکینڈل ہے۔ یہ انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے اس قوم کو بہلانے کے لیے، اور اتفاقاً قوم کو یہ نسخہ راس بھی آتا ہے، ان سکینڈلز کے اوپر قوم مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ اصل مسائل یہ ہیں، اور وہ جو بنیادی مشکل ہے اس میں توجہ نہیں ہوتی۔